بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تخت دیتا ہے، تاج دیتا ہے، عظمتوں کا مزاج دیتا ہے، جن کا کردار ہو بلند ان کو زمانہ خراج دیتا ہے۔ تمام علی کے معزز سامعین اکرام، میرے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سر سید صاحب کی کارکردگی اور ان کے اندر قوم کے لیے جذبہ فکر اور جدید تعلیم کی اہمیت پر بیان کرنا گویا سمندر کو کوزے میں سمونے کے مانند ہے۔ سامعین محفل، ہندوستان میں 19ویں اور 20ویں صدی میں بہت سی شخصیات پیدا ہوئیں۔ ان میں سر سید احمد کی شخصیت ایک منفرد حیثیت رکھتی ہے۔ وہ ایک پرزور اور پرکشش شخصیت کے مالک تھے۔ ان کے اندر حب الوطنی، قوم پرستی، ایثار و قربانی کا جذبہ بدرجہ اتم موجود تھا۔ وہ روشن خیال صحافی، اردو، عربی اور فارسی کے زبردست انشا پرواز، ادیب، شاعر، دانشور، مدبر ہونے کے علاوہ مفکر اسلام، جید عالم، مفسر قرآن، شعلہ بیاں خطیب اور مشرق و مغرب کے عصری رجحانات کے پارک تھے۔ سامعین اکرام، پورا شوب دور میں قومی یکجہتی اور مادر وطن سے محبت اور دیگر ہم وطنوں کے ساتھ شیر و شکر بن کر رہنے کی تلقین کرنا، اور وہ بھی مذہب کے دائرے میں رہ کر کرنا، جوئے شیر لانے سے کم نہیں تھا۔ اس کسوٹی پر جو شخصیت نمایاں طور پر کھری اتری ہے وہ جناب سر سید احمد کی شخصیت ہے۔ محسن قوم کو حکومت وقت نے سر کے خطاب سے نوازا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، صدق اللہ العظیم۔ اسی کے سبب سر سید نے تعلیم کی اہمیت کو سمجھا اور تعلیم کے فروغ کے لیے کام کیا۔ سر سید قوم کے نوجوانوں کے لیے کہتے تھے، پڑھو اور آگے بڑھو۔ 1870 میں انگلینڈ سے واپس آنے کے بعد ان کے ذہن میں سماجی اصلاح اور تعلیمی تصور کا ایک واضح خاکہ موجود تھا۔ سر سید نے محمدن اینگلو اسکول اور نیشنل کالج علی گڑھ میں قائم کر کے تعلیمی مشن کو عملی جامہ پہنایا اور سماجی اصلاح کا کام انجام دیا۔ آپ کا نصب العین تھا کہ تعلیم کے ذریعے قوم میں جدید زندگی کے مسائل کو سمجھنے کی صلاحیت بیدار ہو جائے، نیز ان تمام برائیوں کو دور کیا جائے جو سماج کو گھن کی طرح کھا رہی ہے۔ دین اور دنیا کے بارے میں جناب سر سید کا نقطۂ نظر تھا کہ ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے میں جدید علوم، اور سر پر اللہ کا تاج جس سے دین اور دنیا دونوں سنبھل سکتی ہے۔ سر سید قوم میں خود اعتمادی پیدا کرنا چاہتے تھے۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا انداز ہی اور ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ جناب سر سید صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہر سال سر سید ڈے 17 اکتوبر کو بڑے ادب و احترام سے مناتے ہیں۔ سر سید میں ازل سے ہی زیور تعلیم کو ہندوستان کی نسل میں آراستہ کرنے کی زبردست طلب و تڑپ تھی۔ سر سید نے سائنسی و تکنیکی اور جدید تعلیم کے ارتقاء کے لیے جو اسکول اور کالج کی شکل میں بیج بوئے تھے، آج تناور درخت AMU کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ دنیا کے کونے کونے سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے ہماری نوجوان نسل AMU میں آ رہی ہے اور اعلیٰ سائنسی، فنی، جدید تعلیم اور تربیت حاصل کر رہی ہے، جو سر سید کی کوششوں اور کاوشوں کی مرہون منت ہے۔ عزم پختہ ہو تو پتھر سے پسینہ نکلے، عزم پختہ ہو تو پتھر سے پسینہ نکلے، ہو لگن سچی تو محنت سے خزینہ نکلے۔ AMU کے 100 سال مکمل ہونے کے جشن پر ہمارے وزیر اعظم
22 دسمبر 2020 کو نریندر مودی جی نے جناب سر سید صاحب کو خراج عقیدت پیش کی اور AMU کی اعلیٰ تعلیم اور طلباء کی قابلیت کو تسلیم کیا، یہ علیگ برادری کے لیے باحیثیت فخر کی بات ہے۔ میں سر سید ایکسلنس ایوارڈ کمیٹی کا ممنون ہوں کہ ہندوستان کے اس عظیم سپوت کے لیے AMU 100 سال جشن کے موقع پر سر سید میموریل لیکچر کے اہتمام کے لیے حکم نامہ جاری کیا۔ قابل مبارکباد ہیں تمام وہ تنظیمیں جو سر سید کی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منتظر رہتی ہیں، جن کی مخلصانہ کوششوں نے آج ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب کیا۔ سامعین اکرام، سر سید جیسی شخصیت صدیوں میں پیدا ہوتی ہے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام ان اشعار پر کرتا ہوں۔ روشن خیال تھا وہ جتاتا چلا گیا، نقش کہن کو وہ کیسے مٹاتا چلا گیا، لیکن سلف سے تھا وہ بھی جڑا ہوا، ماضی و حال کل کو ملاتا چلا گیا۔ شکریہ۔